السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آپ کے اور میرے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا رسول کریم رؤوف الرحیم سرکار بالا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار اللہ کی عطا سے ہر غیب پر خبردار مکی مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک تر وہ شخص ہوگا جو دنیا میں میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی گل باقی رہے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اطلس کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا وہی زندگی اور وہی موت دینے والا مگر فی نفسی ہی آج جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں جس طرح ہمارا رہن سہن ہے جس طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جس طرح ہماری فیوچر پلاننگ ہے دنیا میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا بننا ہے کیا کیا بنانا ہے آج اس بات کو سامنے رکھ کر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ دنیا میں آ کر ہم نے دنیا پر قبضہ کر لیا. کوئی گھر بنانے میں لگا ہے کوئی مکان بنانے میں لگا ہے کوئی دکان بنانے میں لگا ہوا ہے کوئی مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے. آج ساری پلاننگ تو ہو رہی ہے منصوبہ بندی تو ہو رہی ہے آج مستقل مزاجی کے ساتھ ہم جہد ہو کر آج بس ہمارا ایک ہی چیز پر دار و مدار ہے ہماری ساری فکروں کا مرکز یہی ہے کہ بس مجھے مال جمع کرنا ہے خوبصورت زندگی گزارنی ہے اپنے مستقبل کو روشن و منور کرنا ہے. مگر اس بات سے ہم غافل ہیں کہ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد. گر جہاں میں
100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ آج نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان کے روزے آئے گزر گئے، کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں، حرام کا لین دین کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کو جھاڑنا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کا حق تلف کر لینا، حرام کھا کھا کر بلڈنگیں مکان اور تمام چیزیں بنا لینا آج کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہو چکے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہمیں مرنا ہی نہیں، اور مرنا نہیں، اور اس بات سے بھی غافل ہیں کہ ہمیں آگے جا کر ایک ایک چیز کا حساب بھی دینا ہے، اس چیز سے ہم غافل ہیں۔ لہٰذا ہم دنیا میں آئے ہیں، کچھ عرصے یہاں زندہ رہیں گے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، زہ نصیب 100 سال تک بھی زندہ رہیں، مگر ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے وزیر آئے چلے گئے، بڑے بڑے حاکم آئے چلے گئے، جابر بڑے بڑے ظالم آئے، ظلم کی انتہا کر دی، مگر کیا ہوا کہ موت نے ایسا پچھاڑا اور قبر میں ان کو اتارا، قبر میں ان کی ہڈی بسیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے پہ بس کر دی۔ آج اس دنیا کے اندر کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دادا کے والد صاحب کا نام پتا نہیں ہوگا، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ دادا کے دادا کا نام نہیں پتا ہوگا۔ آج اس دنیا کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے، اس لیے کہا کہ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہے گا۔ بڑے خوبصورت ترین لوگ بھی دنیا میں آئے چلے گئے، مالدار لوگ، بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے مالدار لوگ اس دنیا میں آئے، مال اکٹھا کیا، خزانے کے خزانے جمع کیے، مگر جب گئے تو دونوں ہاتھ ان کے خالی تھے۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے تو خالی ہاتھ تھا۔ لے لہاتے کھیت سب ہوں گے فنا، خوش نما باغات کو ہے کب پکا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس عبرت کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا، تو اس جنازے کے نیچے میں نے دیکھا کہ ایک کم سی بچی روتی ہوئی جا رہی ہے، ایک کم سی بچی، چھوٹی بچی جنازے کے نیچے افسوس کا روتی ہوئی جا رہی ہے، اور وہ کہتی جا رہی ہے کہ اے بابا جان، آج مجھ پر جو دین آیا ہے آج سے پہلے یہ دین مجھ پہ نہیں آیا۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہ کہو، بلکہ اس طرح کہو کہ اے بابا جان، جو آپ پر آج وقت آیا ہے اس سے پہلے مجھ پر یہ وقت نہیں آیا، اس سے پہلے تم پر یہ وقت نہیں آیا۔ لہٰذا آپ نے جنازہ پڑھایا اور بلا آخر اس میت کو دفنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں کل صبح اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھا تھا تو وہی کم سین بچی، وہی چھوٹی بچی روتی ہوئی قبرستان کی طرف چلے جا رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچی دانا سمجھدار معلوم ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں کوئی نہ کوئی نصیحت حاصل ہوگی۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کے پیچھے چل پڑا، اور وہ بچی قبرستان میں گئی اور اپنے باپ کی قبر پر اس نے اپنے آپ کو گرایا اور اپنا رخسار، اپنا چہرہ اس کی قبر پر ملنے لگا، اور پھر آپ فرماتے کہ میں نے اپنے آپ کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اے بابا جان، آپ کل رات میرے ساتھ موجود تھے، جب بابا جان آپ کے ماتھے پہ پسینہ آیا تھا تو میں نے اٹھ کر صاف کیا تھا۔ بابا جان، آج جب قبر میں آپ کے
سر ماتھے پہ پسینہ آیا ہوگا تو کس نے صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، جب آپ کو پیاس لگی تھی تو میں نے اٹھ کر آپ کو پانی پلایا تھا۔ بابا جان قبر کے اندر آپ کو جب پیاس لگی ہوگی تو آپ کو پانی کس نے پلایا ہوگا؟ اے بابا جان کل جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے روٹی پکا کر آپ کو دی تھی۔ اے بابا جان جب آج قبر کے اندر آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ کو کس نے کھانا پیش کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ میرے بلانے پر آواز دیتے تھے۔ اے بابا جان میں کب سے آپ کو آواز دے رہی ہوں، آج مجھے آپ کیوں نہیں بلاتے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بس اس بچی کا یہ میں نے درد بھرا کلام سنا، مجھ سے رہا رہ گیا، سیلے اشک رواں ہو گئے۔ میں اس بچی کے پاس ظاہر ہوا، پھر میں نے کہا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے بلکہ اس طرح کہتے ہیں کہ اے بابا جان کل میں نے آپ کو اس قبر کے اندر صحیح سالم داخل کیا تھا، کیا آج بھی آپ کا بدن صحیح و سلامت موجود ہے؟ اے بابا جان ہم نے سن رکھا ہے کہ جب قبر کے اندر کسی میت کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، نیک ہوتا ہے تو ماں کی طرح دباتی ہے، اور اگر بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، نمازوں کو خطا کرنے والا ہوتا ہے، ماں باپ کو جھوٹ بولنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، حرام کا لین دین کرنے والا ہوتا ہے، اے بابا جان جو اپنے رب کو ناراض کر کر مرتا ہے قبر اس کو بھی دباتی ہے، اور اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ دونوں دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور اس کی ہڈی پسلیاں توڑ پھوڑ کر بے وس کر دیتی ہے۔ اے بابا جان آپ کو بھی خبر نے دبایا ہوگا، ذرا بتائیے کہ آپ کو آیا کہ ماں کی گود کی طرح دبایا، یہاں آپ کی قبر میں پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے بے بس کر دی ہیں۔ اے بابا جان میں نے سن رکھا ہے کہ منکر نکیر سوالت کرتے ہیں، اور جب ان سے سوالت ہوتے ہیں تو کوئی سوالت میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے۔ بابا جان آپ سے سوالت ہوئے تو بتائیے کہ کیا آپ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ اے بابا جان ہم نے سنا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا کفن جہنم کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے یا جنت کے کفن سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اے بابا جان آپ کا کفن کس طرح تبدیل کیا گیا؟ آیا کہ جنت کے کفن سے تبدیل ہوا یا جہنم کے کفن سے تبدیل ہو گیا؟ اے بابا جان اپنی کیفیت ظاہر کیجئے، آپ کی اور میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی۔ یہ درد بھرا کلام جب اس بچی نے سنا تو کہا کہ جی حضور اب سے میں اسی طرح کہوں گا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبرستان میں بھی جاتا ہوں، قبرستان آپ بھی گئے ہوں گے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ساری قبریں مٹی کا ڈھیر ایک جیسی نظر آتی ہیں، ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، مٹی کی ڈھیری ہے۔ یاد رکھیے کہ اوپر سے ایک جیسی نظر آنے والی قبریں اندر سے بھی ایک جیسی ہے، یہ ضروری نہیں۔ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور کسی کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گھڑا بنا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بندے نے نیک اعمال کیے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور جس نے برے اعمال کیے اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ آیا اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں؟ کیا میں نمازیں پڑھتا ہوں؟ کیا میں فجر کی نماز لوٹتا ہوں؟ اپنا احتساب کیجئے۔ دوسروں کو بولتے ہیں میں اپنے گریبان میں جھانکو، سب بولتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ بھائی اپنے گریبان میں جھانکو۔ آج آپ اور میں مل کر اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا، مجھے میرے رب نے کیوں پیدا کیا؟ مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں رب کی عبادت کر سکوں، اللہ کو راضی کروں، گناہوں سے بچوں، شیطان کا مقابلہ کروں، اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کو راضی کروں، یا پھر میں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ میری زندگی کے 30 سال کیسے گزرے، 40 سال کیسے گزرے، میں نے کتنی نیکیاں اکٹھی کی، میرے نام اعمال میں آیا کہ کیا گناہ زیادہ ہیں یا میرے نیکیاں زیادہ ہیں؟ احتساب کیجیے، پوچھئے اپنے آپ سے، پوچھئے۔ یقیناً ہر بندہ اپنا حال بہتر انداز میں جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں۔ اے میرے پیارے سارے بھائیوں،
اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت یقین کیجئے کہ جو آپ سن رہے ہیں، خدا کی قسم میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ جو سن رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے ہمیں اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین موقع یہ رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر یہ مت کہنا کہ کس نے سمجھایا نہیں، کس نے بتایا نہیں، کس نے بولا نہیں، یہ عذر سارے رب کی بارگاہ میں چلیں گے نہیں۔ آج وقت ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی گڑی۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیو کہ انسان اگر اچھا بن کر، نیک بن کر، پرہیزگار بن کر، ماں باپ کو فرما بردار بن کر، اچھے اخلاق والا شخص جب زندگی گزار کر انتقال کرتا ہے تو لوگ پتہ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں یار کتنا اچھا آدمی تھا، کتنا اچھا بولتا تھا، یا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، حرام سے بچتا تھا، لوگوں کے حوالے سے اچھا سوچتا تھا، اس کا کردار بڑا اچھا تھا، تو لوگ اس کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی برا شخص ہوتا ہے، گالیاں بکنے والا، جس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو تھپڑ مار دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بیویوں کو مارتا ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ غلط انداز میں باتیں کرتا ہے، ان کو سناتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے گناہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتا ہے، اگر کوئی برے کردار والا شخص ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اچھا ہو گیا مر گیا، اچھا ہو گیا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ تو فرمایا کہ کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اچھوں والی یا بروں والی؟ تو لہٰذا ہر بندہ چاہتا ضرور ہے کہ اچھوں والی زندگی گزارے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر کوئی نیک شخص دنیا سے جاتا ہے تو زمین والے بھی افسردہ ہوتے ہیں اور آسمان والے اس کی آنے کی خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا۔ آج نیک شخص آیا ہے، اس کی روح پاکیزہ روح ہے، ارے یہ نیک شخص کی روح ہے، اللہ کے فرمانبردار بندے کی روح ہے، آسمان والے خوش ہوتے ہیں، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اے شخص تجھے مبارک ہو کہ تو کامیابی ترین زندگی گزار کر آیا ہے، اپنے رب کو راضی کر آیا ہے۔ فرش پر عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھا کے وہ طیب و طاہر گئے۔ فرش والے غمزدہ ہو جاتے ہیں، پڑوسی غمزدہ ہوتے ہیں، کتنا اچھا آدمی تھا وہ چلا گیا ہے۔ آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں۔ لہٰذا یہ بدلنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح اچھے اور برے کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اچھے اور برے کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، تو پھر قربان جائیں اس کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ اس کی حالت نیکوکاروں جیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بدکار، گناہگار، سیاہکار اگر جب قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر اسے جھڑک کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ رب کو تو کبھی یاد کیا ہی نہیں، نمازیں تو پڑھی ہی نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والا کوئی کام کیے نہیں، اللہ کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے ہائے ہاتھا ہاتھا نادری، افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر منکر نکیر قبر کے فرشتے اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ دین کے بارے میں کبھی سیکھا ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، نہ غسل کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ ہمیں نماز کے فرائض و واجبات کا پتہ، تو دین کبھی سیکھا ہی نہیں، دین پر کبھی علم حاصل کیے ہی نہیں، کبھی دین کا درد اپنے دل کے اندر محسوس کیے نہیں، تو وہ گناہگار شخص جواب نہیں دے سکے گا، کہتا ہائے ہاتھا ہاتھا لادری، افسوس افسوس کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے، حضور کا مبارک چہرہ دکھا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہی نہیں، کبھی سرکار پر درود پاک پڑھا ہی نہیں، حضور سے سچی محبت کی ہی نہیں، تو لہٰذا وہ گناہگار شخص جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر کہا جائے گا آئے ہاتھا ہاتھا لادری، افسوس افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے، حدیث سے باز جاتا ہے کہ جب کوئی گناہگار شخص منکر نکیر کے سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا
تو جنت کی کھڑکی کھلے گی اور بند ہو جائے گی، اور پھر اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، اس کے کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور پھر اس پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیک آدمی قبر میں جائے گا اور پھر ان کا لکیر آ کر سوال کریں گے، حسین صورت میں ہوں گے، پوچھیں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ اسی رب کی بارگاہ میں تو 5 وقت میں جھکا کرتا تھا، میں رب کی بارگاہ میں جھکا کرتا تھا، اپنے رب کا ذکر کیا کرتا تھا، میں رب کا قرآن پڑھا کرتا تھا، میں رب کو یاد کیا کرتا تھا۔ اے فرشتوں، جب میں دنیا میں اپنے رب کو نہیں بھولا تو یہاں میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہے گا اسی دین کی خاطر تو میں جو ہے وہ سنتوں کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا تھا، اسی دین کا علم تو میں لوگوں کو سکھاتا تھا، میں فرض علم خود بھی سیکھتا تھا، میں دوسروں کو بھی سکھاتا تھا، لہٰذا اس دین کے لیے تو میں قربانیاں پیش کیا کرتا تھا، اس دین کے لیے میں نے علم حاصل کیا، اس دین کے لیے میں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دہا کے چہرے والے، وہ لیل کی زلفوں والے، علم نشا کے سینے والے، یاسین کے تاج والے، وہ عصر کے پیارے زمانے والے، پیارے پیارے مصطفیٰ کریم کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا۔ یہ چہرہ دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے فرشتوں، ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہ تو میرے پیارے آقا کریم ہیں، یہ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جن کے محبت میں رویا کرتا تھا، آنسو بہایا کرتا تھا۔ ارے میں دنیا میں بھی ان کی محبت میں جیتا تھا، ان کی یاد میں روتا تھا۔ یہ تو مدینے والے مصطفیٰ ہیں، ان کے لیے تو دنیا میں ہی میری حسرت تھی، اور نہیں کہتا تھا کہ روح کیوں نہ ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ نعرہ رسالت، سنیے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ روح کیوں نہ ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم ہیں، میں تو مدینے کی یاد میں رویا کرتا تھا، سرکار کی زیارت کے لیے رویا کرتا تھا، ان کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، میں نے داڑھی سجائی ان کے لیے، امامہ سجایا ان کے لیے، سنت کے مطابق لباس پہنا ان کے لیے، دین پر عمل کرتا رہا ان کے لیے، میں نے ساری زندگی درود پڑھتا رہا ان کے لیے۔ جب مصطفیٰ کریم اپنی زیارت کروا کر واپس جا رہے ہوں گے، کسی عاشق نے کہا کہ میں اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کہوں گا کہ سرکار یا رسول اللہ آپ میری قبر میں تشریف لے کر آئے، دل بھی پیاسا نظر بھی پیاسی، کیا ایسی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو جانے عالم ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے دل میں تمنا تھی کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگرچہ انسان کو موت سے ڈر تو لگتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ جب تک زندہ ہے، ایک بات یاد رکھیے، جب تک زندہ ہے ماں ملے گی، زندگی ہے باپ ملے گا، زندگی ہے دنیا ملے گی، زندگی ہے بچے ملیں گے، مگر جب مریں گے تو مصطفیٰ کریم اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ مرتے ہی مرنے والے پہ کتنا کرم ہوگا کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ابھی لوگ مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، قبر میں تو مدینے والا تشریف لے کر آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے کہ یہ قبر میں جب بندہ جو نیک شخص ہوگا سارے سوالات کے جوابات دے دے گا، جہنم کی کھڑکی کھلتے کے ساتھ ہی بند ہو جائے گی، اور پھر اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے گا، اور پھر اس کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں چلیں گی، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا سو جا سو جا، اس طرح کہ جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی۔ اب آپ اور میں مل کر فیصلہ کریں زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھوں والی یا برے والی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی یا نافرمان والی، وہ کام کرنا ہے کہ جس سے رحمان راضی ہو، یا وہ کام کرنا ہے کہ جس سے شیطان راضی ہو۔ یاد رکھیے پیارے سارے، شیطان ہمارا کھلا دشمن،
کھلا دشمن ہے، اور ہم بالکل بھیڑ کی طرح، جس طرح بھیڑ کی رسی پکڑ کر بچے کے ہاتھ میں جہاں چاہتے لے جاتے ہیں، شیطان بھی ہمارا کان پکڑتا ہے، چل جھوٹ بول دیتے ہیں، کان پکڑا چل نماز نہیں پڑھنا، ہاں بھائی نہیں پڑھیں گے یار، حرام کھائیں گے، زنا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے جو علم والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم سے دور ہمارے دل سے خوف نکل گیا، کس کا؟ اللہ کا خوف نکل گیا۔ یہ بے خوفی ہی تو ہے کہ جو ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو ہماری خدا کی قسم کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ ہم رب سے ڈرتے کبھی ہم فرض نماز کے علاوہ فرض نماز قضا نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو رمضان کا روزہ قضا نہ کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو حرام کا لین دین نہ کرتے ہوتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یاد رکھیے پیارے اسلامی ہم گناہ والی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ ڈر لگتا ہے، جی ہاں ڈر لگتا ہے جب مصیبت آتی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب روتے ہیں۔ کیا ہے انسان؟ کیا ہے انسان؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، کراچی سے پنجاب جا رہے ہیں، حیدرآباد اسٹیشن پہ پہنچے، نماز پڑھ کر وہ بیچارہ چلتی ہوئی ٹرین پہ دوبارہ چڑھنے لگا، پاؤں پھسلا، ٹرین کے نیچے آ گیا، وہیں انتقال ہو گیا۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کیا کڑیل نوجوان مرتے ہم نے نہیں دیکھے؟ کیا ہمارے گھر میں انتقال کبھی نہیں ہوا؟ ہم میں سے کتنے ایسے جن کے باپ کا انتقال ہو چکا، ماں کا انتقال ہو چکا، 2 احباب کا انتقال ہو چکا؟ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں۔ آج تو ہم کسی کے میت میں جاتے تو بھی گپے لگاتے، موبائل کھولا یوٹیوب پہ اور میسج دیکھ رہے ہوتے ہیں، قبرستان جا کر بھی خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مان شب برات کی رات میرے حضور علیہ السلام بھی قبرستان تشریف لے کر گئے۔ سیاستہ کی حدیث پاک حضرت امی عائشہ صدیقہ اور مولا مشکل کشا اس حدیث کے راوی ہیں، اور فرمایا کہ شب برات کی رات حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے کر گئے۔ یا رسول اللہ آپ قبرستان کیوں گئے؟ فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا، مگر اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جاؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے کہ یہ خاموش قبرستان والا جو شہر ہے نا، شہر یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، مگر افسوس پان گٹ کے وہاں چلتے ہیں، سگریٹیں بیٹھ کے وہاں پیتے ہیں، گپے وہاں لگاتے ہیں۔ ارے یار اتنی دیر ہو گئی یار، مردے کو دفنایا ہی، مجھے تو ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ جتنی ہمیں کام پر جانے کی فکر ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی فکر نہیں۔ 100 روپے کا نوٹ کسی کا گم ہو جائے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، پورا دن ٹینشن میں، کیا ہوا بھائی یار آج بڑے پریشان لگ رہے ہیں، یار میرا 100 روپے گم ہو گیا، 1000 روپے گم ہو جائے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، 1000 روپے گم ہو گیا۔ ارے مولانا آپ کو کیا پتا 1000 روپے کیسے کمائے جاتے ہیں؟ 1000 روپے کی کوئی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی، ہم تو غریب آدمی ہیں نا، ہمیں پتا ہے 1000 روپے کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے کہا غریب آدمی ہیں، ساتھ میں مسلمان بھی ہیں، تو نماز کی اہمیت بھی پتا ہونی چاہیے۔ نماز قضا ہوگی کوئی فکر نہیں ہے، وہ نماز کے جو لاکھوں کروڑوں روپے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ قیمتی ہے، اس نماز کے میں کوئی فکر نہیں۔ میرے رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز کا تحفہ شب معراج میں عطا فرمایا، اور فرمایا پیارے تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں، مگر میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ پڑھے گی 5 نمازیں، مگر میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ آج ہم پر سب سے پہلا فرض ایمان لانے کے بعد بنیادی فرض نماز ہے، نماز۔ یقین کیجئے دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ میرا دوست بیسٹ فرینڈ، ارے تو رات کے 4 بجے فون کر، تیرا دوست حاضر ہے، حاضر ہے، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
مؤذن پکار رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، جانے کے لیے تیار ہیں، پکنک منانے کے لیے تیار ہیں، شادیوں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگانے کے لیے تیار ہیں، مگر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ مان والا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ نماز کے بغیر انسان اور جماعت کے بغیر مرد بیکار ہے۔ یہ میں نے خود میرے ذہن میں بات ہے، نماز کے بغیر انسان، بتائیے نماز کے بغیر، آپ بھی زور سے بولیں، نماز کے بغیر انسان اور جماعت کے بغیر مرد بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں بیکار ہے، انجینئر ہیں بیکار ہے، آپ پروفیسر ہیں بیکار ہے، آپ سیٹ ہیں بیکار ہیں، آپ بالکل بیکار ہیں، اس لیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ساری ڈگریاں دنیا میں رہ جائیں گی، قبر میں سوال صرف نماز کا ہوگا، نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اصل چیز نماز، مسلمان ہی کیا کہ جو نمازیں نہ پڑھے۔ آج ہمارے پاس سارے گپ شپ کرنے کے لیے گھنٹوں نعوذ باللہ من ذالک حرام کاریوں میں لگے رہتے ہیں، ڈٹ کر گھنٹوں فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، مگر قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب دعا کریں یار، کام نہیں لگ رہا، مولانا دعا کرو یار، بچے بڑے بیمار ہیں، مولانا تعویذ دے دو، کسی نے کچھ کرا دیا، مولانا دعا کر دو، بیوی بات نہیں سنتی، ٹینشن جب سے آئیے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ بندوں کو 2 ہی وقت میں مولانا یاد آتے ہیں، یا تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کے لیے، یا مرتا ہے تو جنازے کے لیے۔ بھائی آپ خود بھی مولانا بن سکتے ہو، اذان دینا کون سی مشکل بات ہے، جنازہ پڑھنا کون سی مشکل بات ہے؟ تف ہے یار، تف اس شخص کے اوپر، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے گا، تف ہے کہ جس کا باپ مرا، ماں مری، مگر وہ بچہ اپنی ماں کا جنازہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا الا آخر، پوری آخر جنازے کی دعا پڑھنا نہیں آتی۔ آپ پوچھو مسلمانوں سے، ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا، ڈاکٹر صاحب 6 کلمے آتے ہیں؟ اتنی موٹی کتابیں تو پڑھ لی، 6 کلمے آتے ہیں؟ نہیں۔ غسل کے 3 فرض آتے ہیں؟ نہیں۔ وضو کے 4 فرض آتے ہیں؟ نہیں۔ غسل کے مستحبات آتے ہیں؟ نہیں۔ سنتیں آتی ہیں؟ نہیں۔ مولانا نماز کی سچی نیت آتی ہے؟ نہیں۔ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ نماز کے فرائض و واجبات پتہ ہے؟ نہیں۔ ایک تعداد ہے دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتی۔ کیسے مسلمان ہیں یار؟ علم دین سے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یعنی اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ پورے سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، زندگی کے اول سے لے کر آخر تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور علم دین حاصل کرو۔ تمہارا دیکھنا اسلام کی طریقہ کار کے مطابق ہو، بولنا اسلام کے مطابق، سننا اسلام کے مطابق، پکڑنا اسلام کے مطابق، قدم اٹھانا اسلام کے مطابق، تمہارا کاروبار اسلام کے مطابق، تمہارا رہن سہن اسلام کے مطابق، تمہارے سارے خرید و فروخت اسلام کے مطابق۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ہمارے منہ میں لگام ہے، ہم جانور نہیں کہ جہاں چاہیں وہ اٹھا کر چلے جائیں۔ یہ بے فکری کی زندگی چھوڑیں۔ یاد رکھیے پیارے اسلام میں ایک نصیحت کرتے ہوئے بڑی زبردست بات کی، یار دنیا تو ہماری خراب ہوئی، کتنی ٹینشن ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکی کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی اپنی اولاد سے بیزار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ۔ دنیا کیا ہے؟ ذلت کا مقام۔ فرمایا کہ دنیا تو خراب ہو چکی ہے، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت تو خراب نہ کرو، اپنی آخرت سنوارو، اپنی قبر کو روشن کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو۔ اب آئیے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہمارا دل زندہ ہے،
اگر ہمارا دل زندہ ہے اور نصیحت قبول کرتا ہے تو اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھائیں. آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے ہاتھ اٹھائیں. شیطان یہ کہے نا کہ دیکھو مولانا ہاتھ اٹھا رہا ہے, بولا میں چاروں ہاتھ اٹھاؤں گا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. ٹھیک ہے, تو شیطان کے خلاف اگر کوئی یہ کہیں کہ بھائی مولانا نے ہاتھ اٹھائے, ہمیں بالکل اٹھوائیں گے. ہم مسلمان ہیں, اور کوئی بندہ نماز کی نیت کرائے اور مسلمان نماز کی نیت نہ کرے تو پھر یہ عزم مصمم کر کے انشاءاللہ آج سے میں نمازیں پڑھوں گا. انشاءاللہ حرام کاری سے بچوں گا, جھوٹ سے بچوں گا, غیبتوں سے بچوں گا, فلمیں ڈراموں سے بچوں گا, اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ دین متین کا پابند بناؤں گا. انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یقین کیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر فتن دور کے اندر جہاں فتنے ہیں, فساد ہے, بھائی بھائی کو ڈس رہا ہے, بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے, پڑوسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس پر فتن دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بس امید کی جو کرن ہے وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی کو جانتے ہیں؟ کون کون جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا. دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ خالصتاً, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور لوگ دین کا کام نہیں کر رہے, اور بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ خالصتاً دین کا کام کر رہے ہیں. بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, حافظ قرآن بنا رہے ہیں, بچیوں کو حافظ قرآن بنا رہی ہیں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ سینکڑوں مدارس ہیں, جامعۃ المدینہ ہے کہ جس میں بچوں کو بڑوں کو الحمدللہ عالم دین درس نظامی کروا کر ان کو دین کا عالم بنایا جا رہا ہے. آپ کی دعوت اسلامی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں الحمدللہ دین کا پیغام پہنچا رہی ہے. مدنی چینل چلا رہی ہے جو اس وقت دنیاوی تعلیم کا حال ہے کہ ہمارے بچوں کو گھروں میں, ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہے اللہ کہاں ہے؟ اوپر. اللہ کہاں ہے؟ اوپر. بچے مائیں جو ہے نا بچوں کو بولتی ہے کہ بیٹا اللہ کہاں ہے؟ اوپر. نعوذ باللہ من ذلک کلمہ کفر ہے, کلمہ کفر ہے. اللہ کے لیے سمت مقرر کر دینا کہ اللہ اوپر ہے, اللہ اوپر ہے, یہ کلمہ کفر ہے. کیا ہمیں پتا تھا؟ نہ جانے انجانے میں کتنی باتیں ہم ایسی کر جاتے ہیں. ہم پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاں کو ہاں پڑھ دیتے ہیں, کلمہ تبدیل ہو جاتا ہے. قل فرما دیجئے قاف سے, قل واللہ احد پڑھتے ہیں, قل واللہ احد. ہمیں تو قرآن میں درست پڑھتا ہے. قل مانے فرما دیجئے, قل مانے کھا لیجئے. ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ صمد, صاد ہے صمد, کس نے صمد پڑھ دیا اس کی نماز نہیں ہوگی. ہم پڑھتے سبحان ربی العظیم, عظیم عظیم بولتے ہیں. ذا کو ذا پڑھتے ہیں, عظیم عظیم نہیں عظیم. اچھا اب جب میں آپ کو باتیں بتاؤں گا نا ذہن میں یار مولانا کے چکروں میں پڑھو بھائی, بس سیدھی سیدھی نماز پڑھتے رہو. آپ اگر کہیں جاب کریں نا, کہیں بھی اگر آپ جاب کرتے ہیں کسی کمپنی کارخانے میں, تو آپ بولو یار بس کاریگروں کے چکر نہیں پڑو, سیدھی سیدھی سلائی مار دو, سوٹ بنے گا. بولے یار سیدھی سیدھی سلائی مار دو, دھاگے سے مارنا ہے تو دھاگے سے سلائی مار دو, چاہے تو تار سے سلائی مار دو, چاہے تو آپ جو ہے وہ کانٹے سے آپ کپڑے سی دو. تو کہے گا کوئی آپ کو بولے گا کہ آپ کا کپڑا کامیاب ہوا. آپ ایسے درزی کو کبھی اپنے کپڑے سینے کے لیے نہیں دیں گے. تو پھر یہ بھی شیطانی وسوسے ہیں, یار مولانوں کے چکروں میں نہیں پڑو. ارے بھائی جو نبی دین لے کر آئے وہ بھی تو مولانا ہی تھے.
قرآن مجید کے اندر ہر خوش کو تر کا علم ہے، لہٰذا ہماری جو دنیاوی اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اتنا غیر شرعی مواد ہے اس کے اندر۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسکول دنیاوی تعلیم دینی طریقہ کار کے مطابق دینے کے لیے اپنا دارالمدینہ بنا لیا الحمدللہ۔ دارالمدینہ اسلامی کے اسکول، فیضان اسلامی کے اسکول، دعوت اسلامی۔ پھر سوشل میڈیا کا دور ہے الحمدللہ، ہر جگہ شیطان کی کاٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنے دینی مواد ڈالنا شروع کیا۔ آج دنیا بھر کے اندر کروڑوں لوگ دعوت اسلامی کے سوشل نیٹ ورکنگ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر بہت سارے ایسے لوگ تھے یار ہمیں مدرسے میں آنے میں شرم ہے، میں گھر میں پڑھا دو۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ یعنی فیضان آن لائن اکیڈمی کھولا، 24 آورز 24 گھنٹے، تقریباً 35 سے زائد کورسز الحمدللہ بچیوں کو اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو الحمدللہ جو ہے وہ دین کا علم سکھا رہے ہیں۔ آن لائن گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں 24 آور۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر فیضان آن لائن اکیڈمی کو آپ سرچ کیجئے اور وہاں پر آپ کو ایڈمیشن فارم بھی مل جائے گا۔ آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن پڑھ سکتے ہیں، درس نظامی کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں، آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں، آپ الحمدللہ نماز سیکھنا چاہتے ہیں آن لائن سکھائیں گے، آپ حج کی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں حج کی تربیت الحمدللہ آپ کو آن لائن کروائیں گے۔ ساتھ ساتھ مزید الحمدللہ دین کا علم آپ آن لائن گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ الحمدللہ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں کروڑ لوگوں کی اصلاح کا سبب بن چکی ہے۔ آئیے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر استقامت پانا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اچھی کی صحبت اختیار کریں کہ چنگے بندے کی صحبت یارو جی میں دکان اکارا، سودا پاوے مل نہ لئیے محل جاون ہزارا۔ جو اچھے بندے ہوتے ہیں نیک صحبت والے، تو جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اکارا، یعنی عطر بیچنے والے، اس کے بعد بیٹھ کر سودا نہ بھی خریدیں مگر جب اٹھیں گے آپ کے پاس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، پھر کہیں گے یوں مہکتے ہیں مہکنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے دینی موضوع سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کو اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ملتی ہے، حضور کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو اپنے نبی کا عشق مل گیا نا، یقین مانے اس کی زندگی کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر بابا بلے شاہ نے ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اور تو چنگے مالک دے کر راکھی دین دے، صابر پکھے ننگے مالک دا در نہیں چھڑ دے، پاویں مارو سو جوتے، اٹھ بلیا چل یار منا لیے نہیں دے بازی لے گئے کتے۔ جس کے ٹکڑے کھاتے ہیں نا کتا وفادار ہوتا ہے، جان دے دے گا، مالک کی حفاظت نہیں چھوڑے گا، مالک کا در نہیں چھوڑے گا۔ ہم کیسے غلام ہیں، ہم کیسے بندے کہ اللہ اس کے رسول کا در چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا کے پیچھے جو بھاگا ہے وہ تباہ و برباد ہوا۔ آئیے حضور کی محبت میں اپنے آپ کو لگا لیجیے، حضور کی سنتوں پر عمل کیجیے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آج الحمدللہ وسیم بھائی کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں پر بلانا، ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے قبول کر اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنا ایک سلوگن بنایا، گھر گھر محفل نعت، گھر 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 محفل نعت، گھر گھر محفل نعت۔ ماشاءاللہ یہ اسکرین بھی فری، ان کے بعد جو ساؤنڈ ہے وہ بھی فری، لیکن ساؤنڈ والے بھائی ساؤنڈ بھی فری، دریا بھی فری، پورا سیٹ اپ فری، قربان جائے نعت خان بھی فری۔ سبحان اللہ بولا نہیں آپ نے، ابھی بھی صحیح سے نہیں بولا، یعنی سب کچھ فری۔ باقی اہل خانہ کی مرضی کہ وہ کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں، اور ہو سکے تو گھر سے کھا کر آئیں، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے جب تک دم میں دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا سنتوں برا ہفتہ اور اجتماع ہر جمعرات کو
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد یعنی 8:30 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کورنگی نمبر 4 رضا مسجد جو موبائل مارکیٹ ہے، مسجد کا کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، 4 نمبر کی موبائل مارکیٹ کا ضرور پتا ہوگا، پتہ ہے نا؟ تو موبائل مارکیٹ کے بالکل سامنے الحمدللہ رضا مسجد ہے، یہاں پر ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30 بجے الحمدللہ اجتماع شروع ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا خود بھی آپ شرکت کیجئے۔ جو بندہ، آخر میں بس ایک گزارش اور کر دیتا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے میرا گھر امن کا گہوارہ بنے، میری مائیں بہنیں بیوی بچے بالکل ٹھیک ہو جائے، آپ الحمدللہ ان کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیجیں۔ اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ، گھر کی عورت درست، گھر کا پورا نظام درست، عورت سیدھی، گھر کا پورا نظام سیدھا۔ اپنے گھر کے اندر اخلاقیات لانے کے لیے آپ جناب سے بات کریں، بیوی ہے آپ سے بات کریں۔ بات سے بولتے ہیں تم سے محبت بڑھتی، نہیں تم سے نہیں، آپ سے محبت بڑھتی۔ تم کہنے سے محبت نہیں بڑھتی، تو کہنے سے نہیں بڑھتی، تو طلاق کرنا مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا۔ آپ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں ایک دن کے بچے، یار کتنی زبردست نصیحت، فرماتے ہیں ایک دن کے بچے سے آپ کہہ کر بات کیجیے، اگر آج آپ اس بچے سے آپ کہہ کر بات کریں گے تو کل یہ بھی آپ سے آپ کہہ کر بات کریں گے۔ کتنی زبردست نصیحت۔ تو لہٰذا آپ اپنے گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آپ اجتماعات میں بھیجیں۔ کل انشاءاللہ ذوالقرنگی نمبر 1.5 مٹکے والی پلیے سے جیسے اندر جائیں گے HM گراؤنڈ وائی ایریا، انشاءاللہ یہاں پر شب برات کا اجتماع ہوگا۔ یہ رات بہت زیادہ اہم ہے، نام اعمال تبدیل ہونے کی رات ہے، لہٰذا عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں اعتکاف کیجیے۔ مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ 6 نوافل پڑھائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 6، اور اس میں سورہ یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے، اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ ضرور اس میں بھی آپ شرکت کیجئے انشاءاللہ، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ نیکیاں بعض لوگ وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو آپ روزہ بھی رکھیں۔ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ تو روزہ تو آپ 5 دنوں کے علاوہ یعنی 3 روزے، 4 روزے عید الاضحیٰ کے اور 1 روزہ عید الفطر کا، یہ 5 روزے رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ پورے سال جب چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ شب برات میں کثیر تعداد میں لوگ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں، تو لہٰذا روزہ بھی رکھیں۔ سحری کا وقت 5 غالباً 39-40 پر ہے، آپ سحری کیجئے اور افطاری کیجئے انشاءاللہ۔ آپ کو اتوار اور پیر غالباً 2 دن کی چھٹی بھی ہے، تو اس میں روزے رکھیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، اور شب برات کے اجتماع میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔